مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار، جو مبتلا بھی ہے اس کی رائے کا اعتبار، یعنی جو مبتلا ہے اس کی کیا رائے ہے اس سے پوچھو، دوسرے نہ رائے دو، کیونکہ تم پر وہ ابتلا نہیں ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا نہیں جی پانی جو ہے وہ کہیں جنگل میں جائے اور پانی ہے تو اس پانی کو اس میں جانور بھی پیتے ہیں اور حرام جانور پیتے ہیں، تو آیا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی امام اعظم حنیفہ نے پوچھا، فرمایا کہ بھائی اگر کثیر ہے تو پی لے، قلیل ہے تو نہ پیے، قلیل نجس کثیر نہیں، کیونکہ حضرت اس کی حد کیا ہے؟ کا مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے، یعنی جس کو مسئلہ پیش آیا وہ کیا رائے ہے اس کو اوپر چھوڑو، تم نہ بیچ میں ٹانگ اڑاؤ، اس کو وہ خود دیکھ لے گا، اس کی جو سمجھے زیادہ ہے تو پی لے، نجس نہیں ہوا، اگر وہ سمجھے کم ہے تو نہ پیے، نجس ہے۔ حدود مقرر کی بھی اتنے ضربے اتنے، یہ تو بعد والوں نے کی ہیں، دا در دا۔ ابو حنیفہ میں مبتلا بھی کرایہ کا اعتبار، یہ اتنی خوبصورت بات ہے امام صاحب کی کہ ہر آدمی جو مبتلا ہے اس کی کیا رائے؟ جو مدرسے جو ہے سالانہ ان بیچاروں کا فنڈ جمع ہوتا ہے گندم کا دانہ جمع کر کے، وہ اگر اس طرح کے اجتماعی اجتماعات نہ رکھیں تو ان کا تو فنڈ ہی پورا نہیں ہوگا، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ قیاس نہیں کر سکتے اس پر جن کو اللہ تعالیٰ نے 30-40 سال کے اخراجات پڑے ہوئے، ان کے بعد بینکوں میں اتنا خرچہ پڑا ہوا ہے۔ تو مبتلا بھی کی رائے کے اعتبار ہے، وہ دیکھیں گے بھی اجتماع کرنا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس لیے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بھی کسی بزرگ کا جو غلبہ حال ہے نا جی وہ معتبر نہیں ہے۔ حضرت بن نوری نے عجیب بات لکھی کہ غلبہ حال میں اگر کوئی کام کرے گا تو معتبر نہیں، اور دلیل دی کہ انصاری صحابی نماز پڑھنے ان کو تیر لگ رہے ہیں، حالانکہ خون نکل رہا ہے، کپڑے نجس ہو گئے، وضو ٹوٹ گیا، پھر بھی نماز میں لگے ہوئے ہیں، کہتا غلبہ حال تھا، لہٰذا وہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں اور آپ بھی خون نکلتا رہے، کپڑے نجس ہو تو نماز پڑھتے رہو، غلبہ حال ہے۔ نہیں، غلبہ حال ہوتا ہے کہ حالت طاری ہوتی ہے کیفیت انسان پر، اس کیفیت میں اس کو اور چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر اسی طرح متوجہ رہ جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں صورت پڑھ پوچھا آپ وسلم نے تو انہیں کوئی نماز توڑی، کہا میں ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے میں نے چھوڑنے کو دل نہیں چاہا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی حضرت تھان میں لکھا ہے کہ کبھی ایک چیز کی طرف جب نظر ہوتی ہے تو دوسری طرف مصلحتوں پر اس کی نظر نہیں رہتی، یہ غلبہ حال کہلاتا ہے۔ یہ بعض بزرگ جو ہے وہ ذکر کرتے کرتے ناچنے لگ گئے، کھڑے ہو گئے، یہ غلبہ حال تھا ان پر، ان کی ایسی کیفیت طاری ہوئی، یہ معتبر نہیں ہے کہ میں اور آپ ذکر کریں تو ناچیں۔ اور یہ صاحب واقعہ یعنی ان کا لکھا ہوا ہے، یعنی علماء کا لکھا ہے، مبارک شاہ کا لکھا ہے، مبارک شاہ جو امام راضی کا استاد ہے، تو جب امام راضی کو تکرار کرتے ہوئے دیکھا مبارک شاہ نے، نہیں، مبارک شاہ تو شاگرد امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو مبارک شاہ کی خدمت میں وہ طالب علم گیا، میرے ذہن سے نہیں آ رہا کون سا تھا، تو انہوں نے جب اس کو تکرار کرتے دیکھا، رات کو مبارک شاہ مصر میں تھے، امام راضی نے معذرت کر لی ان سے، نام بھی آ جائے گا، وہ بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا میرے شاگرد کے بعد مبارک شاہ، تو مبارک شاہ نے یہ شرط لگا دی کہ 1 دینار روزانہ کے سبق کا لوں گا، یعنی چیک کرنے کے لیے پکا ہے کہ نہیں، اب 1 دینار تو سونے کا ہوتا ہے، تو ایک سونار کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا کہ بھی میں تیرے نہ یہ بھٹی چلاؤں گا تو مجھے تو پیسے دیا کر، ان کے تجھے کیا ضرورت ہے بھائی، تو ایک تو لگتا ہے مسافر ہے، دوسرا ہے مدرسے کا طالب علم، یہ بھٹی کا کام تو تجھے کالا کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میرے جو ہے نا وہ جو بڑے عالم ہیں، بہت مشہور آدمی تھے، وہ کہتے 1 دینار روزانہ کا لوں گا، انہوں نے کہا یار تو مجھ سے دینار لے جایا کر، تو آج سے میرا بیٹا، تو سنا رہا تھا، تو جب 20 دن اس طرح ہوئے تو انہوں نے کہا یہ دینار کہاں سے لاتا ہے تو، بادشاہ نے کہا کہ میں اس طرح انہیں واپس کر دی، تو پھر ایک رات تکرار کرتے، وہ اب تکرار کر رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں، راضی نے یہ کہا اور مبارک شاہ نے یہ کہا، میری یہ رائے، تو اس کی رائے ان کی رائے مبارک شاہ کی رائے سے بھاری،
تو مبارک شاہ پر وجد طاری ہو گیا، کہتے وہ ناچنے لگے مدرسے میں خوشی سے کہ ایسا شاگرد اللہ نے دیا. یہ غلبہ حال ہے. اب تو کہیں گے جی شاگرد اچھا سنایا تو استاد نچن لگے. اس لیے غلبہ حال جو ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا. تو بہت بزرگ بہت سی باتیں غلبہ حال میں کہہ دیتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی حالت تک کی ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. میں غلبہ حال میں اگر کوئی بات کہہ دی، جس طرح حضرت جو ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کیسی ہوئی کہ وہ جو شعر، ایک فارسی کا شعر کسی نے رات پڑھا، وہ جو پڑھنے والے کسی نعت پڑھنے والے نے شعر پڑھا، ہر زمان از غیب جانے دیگر است، کہ جو تیرے خنجر تسلیم سے ذبح ہوتا ہے اس کو ہر زمانے میں نئی جان ملتی. ان پر ایسا غلبہ طاری ہوا کہ جب پڑھتے پڑھتے رات کو خانقاہ سے باہر نکل، خادموں کو پتہ بھی نہیں، اور کھیت میں وہ بانسوں کا کھیت تھا اور اس وقت کٹائی ہوئی تھی. تو بانس جب کٹتا ہے تو اس کے بعد جو نئی کوپل نکلتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے، اگر آدمی سویا ہونا تو چیر دیتی ہے اندر سے، اتنی خطرناک ہوتی. تو وہاں پھرتے رہے تو حضرت کے جو نا وہ کہیں لگتا رہا ان کو ہوش بھی نہیں. کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. پوری رات پڑھتے رہے، صبح کو پتہ چلا بھی وہ حضرت نہیں ہے تو باہر گئے تو وہ بے ہوش پڑے تھے. اسی بے ہوشی میں 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا. یہ غلبہ حال تھا. تو حضرت بن نوری رحمہ اللہ لکھا ہے معارف السنن میں، یہ غلبہ حال معتبر نہیں. اگر غلبہ حال میں تو یہ دیکھا جائے گا، عوارض کو دیکھا، مبتلا بھی کرائے کا اعتبار ہے. جن کو پیش آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں کہ ان کو شے کی ضرورت ہے یا نہیں. چلو.